میرا مقصد ان تمام باتوں سے خیر خواہی مقصود ہے. میں آپ کا بدخواہ نہیں ہوں، خیر خواہ ہوں. میں کیا ہوں؟ میں تو آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن پیش کر رہا ہوں. اپنی طرف تو آپ کو نہیں دعوت دے رہا، میں اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہا ہوں. اور خلاصہ کیا ہے میری گفتگو کا کہ آپ یقین کر لیں اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر اور منزل کے راستے پر، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. باقی تو تفصیلات ہیں. تو اگر آپ نے ایسا کیا تو اب ظاہر ہے کہ اس میں رکاوٹیں آئیں گی، کچھ شاید تکلیفیں آئیں، لیکن بندگی رب، کامل بندگی رب، وہ فعل ہے، وہ عمل ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. دنیا میں آپ کو ایک قسم کی جنت آپ کو دنیا میں مل جائے گی. اس بات کو نوٹ کر لیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے اور آپ پر کوئی خوف اور غم کی کیفیت سے آزاد ہو جائیں گے. جو بھی مومن ہے، اگر دیکھیں قرآن سے میں بات کر رہا ہوں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اب یہ ہیں کون لوگ اللہ کے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کا یقین ہے اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر اور منزل کے راستے پر. یقین کامل ہے اور روش اب ان کی تقوی کی ہے، تکبر کی نہیں ہے. اپنی مرضی سے یہ زندگی نہیں گزار رہے، اللہ کی راہ میں انہوں نے مال و جان کو خرچ کر رہے ہیں.